السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر وسیم عباس۔ شعور فاؤنڈیشن ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے مختلف مسائل کے اوپر کام کر رہی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے، اویئرنیس دے رہی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر کیونکہ مختلف مسالک کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے دوریاں بھی رکھی جاتی ہیں، تو انہی دوریوں کو کم کرنے کے لیے اور مختلف مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے تفہیم پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ تو یہ جو تفہیم پوڈ کاسٹ سیریز ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم خاص طور پر بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بین المسالک ہم آہنگی میں خواتین کا کردار ہے۔ اچھا، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ڈاکٹر ام لیلہ صاحبہ، ان کا نام ہے، آج کل وہ گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ میں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو آئیں ان سے ملتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، اور سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ہمیں دیا، اور اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے کہ جس کا عنوان ہے کہ مذہبی رواداری میں خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تو اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذہبی اور معاشرتی جو عدم برداشت ہے، یہ خواتین کو کس حد تک متاثر کرتی بھی ہیں یا نہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ مجھے مدعو کیا اور اس پہ ہمیں بات کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ پہلے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مجھے اس گفتگو میں شامل کرنا ہی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ ہم ایک رواداری چاہتے ہیں خواتین کے رول کی ہمارے معاشرتی اور مذہبی امور میں سوجھ بوجھ سے متعلق، اور اس کے کس طرح کے امپیکٹ کریٹ ہو رہے ہیں۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ مذہب اور معاشرہ یہ اپنے لحاظ سے مختلف بھی ہیں، اور ان کی ایک دوسرے پہ اوور لیپنگ بھی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مذہب آپ کا ایک وہ ڈاکٹرائن ہے جس میں کہ آپ اپنے خاندان کی وجہ سے یا اپنی پسند کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن معاشرہ آپ کی ایک ایسی سوسائٹی ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ایووک ہوتی ہے یا ڈیولپ ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈیفینیٹلی آپ کا مذہب بھی اس میں حصہ دار ہے، آپ کے جغرافیکل حالات بھی اس کا ذمہ دار ہیں، اور وہاں کے جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی اس کے لیے ایک امپورٹنٹ پیش خیمے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ کے سوال کی طرف جائیں تو مذہبی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی خواتین کو ہم آہنگی کہہ لیں یا مساوات کے پوائنٹ آف ویو سے اپرچونٹیز کے لحاظ سے بات کریں تو مسائل کا سامنا تو ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اسلام ہمیں عورت اور مرد کی مساوات کے لیے بتاتا ہے، وہ جتنے حقوق مردوں کے ہیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں یا جو بھی پاسبلٹیز ہیں وہ خواتین کے لیے بھی اسی طرح سے موجود ہیں۔ لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے اور آبزرویشن بھی ہے، اور جن بھی فورمز پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے وہاں کا کنکلوژن یہی ہے کہ جب آپ کی مذہبی تعلیمات صحیح انداز میں کمیونیکیٹ نہیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنے مفادات کے لیے اس کو مکمل میسج میں سے سلیکٹیو پارٹ کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ناہمواری کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم معاشرتی بات کریں تو اسلام تو ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی بالادستی ہی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی بنیادیں صرف اسلامی نہیں ہیں، بالکل، کیونکہ کیونکہ ہمارا جو تعلق اس ریجن سے ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں برے صغیر پیش فرما ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برے صغیر کی اگر کمپوزیشن پہ ہم جائیں، انڈو پاک کی ہسٹری کے اوپر اگر ہم جائیں تو وہاں پہ یہ معاشرت صرف اسلام سے قائم نہیں ہوئی تھی، بالکل، بلکہ بہت سے مذاہب تھے، آریان اس میں شامل ہیں، ہندو شامل ہیں، بدھ مت شامل ہیں، اور وہ جو ایک مشترکہ کلچر بنا اس کے امپیکٹ ہمیں اس معاشرے پہ زیادہ نظر آتے ہیں۔
جہاں پہ ہمیں جو معاشرتی ناہمواری خواتین کے لیے ہے اس میں بہت ساری جو دقیانوسی ہی میں اس کو کہوں گی کہ اس طرح کی روایات جو ہیں اس میں بہت سا اثر اس معاشرتی عوامل پہ اس کلیکٹیو مذہبوں کا ہے جو بہت دیر تک اکٹھے رہے. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نحوست کا کانسیپٹ ہے, خواتین سے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کمزور ہیں یا ان کے ناقص العقل ہیں, یا اس طرح سے ہم دیکھیں کہ ان کے ہاتھ کمانڈ نہیں آ سکتی, یا ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح کے کانسیپٹس کے جہاں ان کو آزادانہ اپنی ایک رائے دینے کا حق حاصل نہیں ہے, لمیٹڈ ہم ان کو رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گھر کے صرف کام کاج کے لیے کریں. اور یہ بھی ایک ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہے جہاں پہ تحکمانہ روش ہے کہ مرد کو سپیریئر قرار دیتے ہوئے ہم عورتوں کا کردار معاشرے میں بہت محدود کریں اور ان کے لیے ایک اجتماعی طور پہ اس طرح کا شعور ڈیولپ ہو کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے مذاہب میں جو اس طرح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہاں عورت کو بہت ہی ویک اور اس کی ہی طرف جتنی بھی کمزوریاں ہیں اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں اس چیز کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمیں ناہمواریاں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں یہ اسلام سے ہٹ کے ہیں. ایک تو ہمیں اس کا بھی سامنا ہے کہ لوگ اسلام کی صحیح سے نالج بھی کنوے نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک خاص انداز میں پریزنٹ کر کے اپنے ذاتی مفادات فلفل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کلیکٹیوسٹ معاشرے کی وجہ سے بہت سے خواتین کی حقوق کی جہاں ہمیں پامالی نظر آتی ہے. ایسے یہاں پہ میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مذہب اور جو ہماری سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے وہ چلے اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں, لیکن جو ہمارا یہاں کا لوکل کلچر ہے اور جو ہم نے کچھ روایات بنا رکھی ہیں وہ مذہب اگر اس کو کٹ کرنا چاہے کہ بھئی یہ روایات درست نہیں ہیں تو ہم وہاں پہ مذہب کی بھی نہیں مانتے. ایسا ہی ہے, جیسے بہت ہم سلیکٹیو ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وراثت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. اب مذہب تو الاؤ کرتا ہے, اسلام تو الاؤ کرتا ہے اور سب کو معلوم ہے, لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہماری فیملی کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا تو لہذا ہم نہیں دیں گے. بالکل ایسا ہے. تو جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم معاشرتی طور پر ہی کچھ اس طرح کے رسم و رواج کے اندر پھنس چکے ہیں کہ اگر ہم اس سے نکلنا بھی چاہیں تو ہم نکل نہیں پا رہے. اس کی ایک وجہ میں لازماً مختصراً کوشش کروں گی کہ میں وہ ضرور ہائی لائٹ کروں کیونکہ یہ میرا ذاتی طور پہ بہت ایک پسندیدہ ٹاپک ہے کہ بینگ مائی سیلف آئی ایم سائیکالوجسٹ, اور بینگ اس لحاظ سے بھی اگر میں بات کروں تو ہوتا کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بارہا دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, وہ لاشعوری طور پہ بھی ہماری شخصیت میں سرایت پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے جو اس کے اندر پریزنٹ کیا جاتا ہے, انٹرنیشنل موویز کہہ لیں, دوسرے ممالک کے ڈراماز کہہ لیں, یا وہاں کے جو ثقافتیں کہہ لیں, تو وہ آپ تک اس کی رسائی بہت سموتھ ہے. اب اس کی وجہ سے جو آپ کے پیور مسلمز بھی, یعنی پیور سے مراد کے ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایکسپوجر اسلام ہی کا صرف نہیں ہے. اور جب آپ ڈفرنٹ معاشرت کی چیزیں اور اس کو بہت ہی فینٹیسائی وے میں جیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک تاثیر رکھتی ہیں آپ کے لوگوں کی سوچ کو بنانے میں اور ایک خاص جانب اس کا رجحان کرنے میں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں یہاں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اگر آپ ہمسائے ملک کی بات کریں تو وہاں پہ بہت ٹاپ کلاس جو پاپولر ڈراماز ہیں وہ ساس بہو کے ڈراماز ہیں جو اس کلچر کا ایک اچھا خاصا کنٹینٹ ہے اور ہر گھر میں موجود ہے, اور ہر گھر میں موجود ہے. اور جب آپ اس کو اتنا ریپیٹڈلی دیکھیں گے اور پھر ان کی رسوم و رواج اور اس کی جہتیں اور اس کے اندر کی اسپرٹس کو بہت ان لارج اسکیل پہ آپ دیکھیں گے تو چاہتے ہوئے بھی آپ ان کے اثرات سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. یہ آپ ہمسایہ ملک کی بات کر رہے ہیں, میں تو اگر پاکستانی ڈراموں کی بات کروں تو اس میں بھی
یہ ایشو ساس بہو اس والا؟ کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا میڈیا بھی تو انڈر انفلوئنس ایسے ہی ہے، انہی میڈیاز کے ہے بالکل ایسے کہ آپ کا جو کانٹینٹ اس وقت میڈیا پہ آ رہا ہے وہ ریٹنگ کے لیے آ رہا ہے، اور وہ ریٹنگ کس بیس پہ ہے؟ جو کہ آپ کی عوام دیکھنا چاہ رہی ہے. جی جی اب آپ کی عوام ہیلدی دیکھنا چاہ رہی ہے یا نہیں دیکھنا چاہ رہی، جی جی یہ میڈیا کا کنسرن ہی نہیں رہ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. ان کی سکسیس یہ ہے کہ وہ اس پہ ہائیسٹ ریٹنگ چاہ رہے ہیں، ہوں اور کیونکہ دوسرے ممالک نے آپ کی عوام کو ایک فلیور ٹیسٹ کرا دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس میں لذت آنا جی شروع ہو جی، گئی ہے، اور اب وہ اسی طرح کا کانٹینٹ چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں عدم برداشت کا رجحان اور بڑھتا جا اور رہا بڑھتا ہے. جا رہا ہے. ہمارے ہاں مساوات تو ایک سائڈ پہ، ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس از ویری امپورٹنٹ، اور اس طرح کی پریکٹسز جی جی جن کو کہ اسلام کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان طرح کے کمپلیکس ماڈلز کو جی جی فیملی لائف کے اندر جی پریزنٹ کیا جا رہا ہے، جو بالکل آپ کے لوگوں کی اس طرح کی ناہمواری کی ایک وجہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس نقطے کے اوپر بنیادی باتیں ذکر کی ہیں. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو عدم برداشت تو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، جیسا آپ نے فرمایا. خاص طور پر اگر ہم خواتین کی بات کریں تو عدم برداشت وہ معاشرتی ہو یا مذہبی ہو، اس کی وجہ سے خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے سر، سب سے بڑا تو میرا خیال ہے کہ جی خواتین کے لیے بھی وہ مسائل ہیں، جی جی اور اگر ہم اس کو ایک بڑے پردے پہ دیکھیں یا لانگ رن پہ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی معاشرت کے بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ خواتین کی تعداد کی بات کریں تو وہ مردوں سے زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اگر اپنے معاشرے کا مور دین 50% جو پاپولیشن ہے، جی جی آپ اس کو ڈس ایڈوانٹیج کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہے. آپ اس کے لیے اپرچونٹیز کو لمٹ کر دیتے ہیں، آپ اس کے لیے ڈفرینٹ فیلڈز کو بین کر دیتے ہیں. جی جی آپ اگر وہ معاشرے میں ایک ایکٹیو رول پلے کرنا چاہے تو آپ اس کو ایسے ٹائنی میٹرز میں پھنسا دیتے جی ہیں جی کہ وہ فل فلج فلرشڈ اپنا کردار ادا ہی نہ کر سکے. بالکل. تو اگر ہم دیکھیں تو من حیث قوم ہم سب ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے. عورتوں نے تو جو ڈس ایڈوانٹیج فیس کرنا ہے سو کرنا ہے، آپ کا معاشرہ ترقی پہ نہیں جا پائے گا. کیونکہ ہم نے آپ یونیورسٹی میں بھی دیکھتے ہیں، کالج میں بھی دیکھتے ہیں، تو فیمیل جو لڑکیاں ہیں ان کی ریشو زیادہ ہے. ایسا ہی ہے، ہر یونیورسٹی میں وہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آن کنٹریری سائڈ، اگر آپ اسی یونیورسٹی میں جس میں 63% لڑکیاں ہیں، آپ اسی کی ٹاپ ٹیئر کو دیکھیں تو شاید آپ کو اس میں سے کوئی 2% 1% ریپرزنٹیشن آف خواتین ملے. اب ایک بڑا نیچرل سوال ہے کہ اگر ایک ادارہ چاہے وہ یونیورسٹی ہے، کالج ہے، وہاں پہ 60% 65% لڑکیاں ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 40% بوائز ہیں، 60% گرلز ہیں. اس ادارے کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، پالیسی میکنگ کے لیے، اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کے پاس کس کی ریشو ہائی ہونی چاہیے؟ خواتین کی ہونی چاہیے. کیونکہ وہ ان خواتین کے مسائل سمجھ سکیں، ان کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ پالیسیز، پروسیجرز، SOPs یا ان کی سہولیات کے مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کی فیسلٹیز کو کریٹ کر سکیں. جی بالکل ایسے. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ بیسکلی بحث ہماری یہ ہے کہ عورتیں سپیریئر ہیں یا مرد سپیریئر ہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہے. دونوں اپنے رول میں مکمل ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اب اگر ایک مرد ہے تو اس کی ایک اپنی مکمل رول ہے جس کے لیے پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے اسے کریٹ کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اسی طرح خواتین کو کیا ہے. اب یہ دونوں ڈفرنٹ ڈومین سے بلانگ کرتے ہیں اور اپنی ڈومین کے ایکسپرٹس ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا کہنا ہی میرا خیال ہے بہتر نہیں ہوگا کہ بینگ خاتون میں کہوں کہ میں آپ کی ہر چیز سے بالکل اچھے سے واقف ہوں، اور بینگ میل آپ کہیں کہ آپ ساری ان ڈومینز سے واقف ہیں جو خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اب یہاں پہ آپ کی اگر ریپرزنٹیشن اس لحاظ سے ہوگی تو آپ قیادت اچھی کر پائیں گے. بالکل. اور وہ جو آپ کے پاس ایک بگر پاپولیشن موجود ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہاں آپ صرف ان اداروں میں علم کے لیے نہ صرف دیکھیں، آپ جابز کے لیے نہ صرف دیکھیں، سب سے بڑا رول
جی کہ ان تمام خواتین نے مدرس کا رول پلے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جی جی کہ جہاں سے مرد نے بھی گزرنا ہے, عورت عورت نے بھی گزرنا ہے. بالکل ایسے ہی. جتنی اسٹرانگ مدر آپ بنائیں گے ہوں اتنا ہی بہتر معاشرہ آپ تشکیل پاتا ہوا دیکھ پائیں بالکل گے. ایسے ہی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن کو ہمیں ٹھیک ہے. انشور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ان کی جو میرا ذاتی خیال ہے کہ خواتین کی اویئرنیس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے, ہم جی سب ایک ہی معاشرے کا پارٹ ہیں. جی جی جنرلی اسپیکنگ ہم بات تو کرتے ہیں کہ خواتین کو ایک رواداری کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ سلوک ہوتا یا ناہمواری ہے یا اس طرح سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. اور انٹرسٹنگلی جی جی اس طرح کی ناہمواریاں مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے کریٹ کر رہی ہوتی. یہ تو پھر ایک اور طرف بات چلی جائے گی. لیکن میں اس میں کہنا ضرور جی چاہوں گی, ایک خوبصورت بات سے اسے جی جی کنکلوڈ کروں گی. جی جی اس کی ریزن کیا ہے؟ جی جی اس کی ریزن ان کی اویئرنیس کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن ان کی محدود سوچ ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن ان کا لیس ایکسپوجر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی اویئرنیس پہ کام کریں, ان کو ان کے حقوق سے آگاہ جی جی کریں, تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر پائیں گی بلکہ وہ اپنی ہم جنس جی جی دوسری خواتین کے لیے بھی راستہ ہموار کر ٹھیک ہے. رہی ہوں گی. اچھا, آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا خواتین کے مسائل اور ان چیزوں کو. تو ایز اے سائیکالوجسٹ کوئی موٹے موٹے 2-3 مسائل خواتین کے اندر کون سے پیدا ہوتے ہیں یا معاشرے کے اندر پوری سوسائٹی کو وہ فیس کرنے پڑتے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے, وہ چاہے معاشرتی ہو, سماجی ہو یا مذہبی ہو, اس بالکل. پر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں. میرے نزدیک ایک تو سب سے بڑا مسئلہ اس جی عدم رواداری کی وجہ سے یا ہم جی آہنگی کی وجہ سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کا سب سے پہلے خاندان کے لیول پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, ہوں اور وہاں پہ جب آپ ایک ناہمواری کا سلوک کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ جہاں انجسٹس بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے. وہاں بوائز کے ساتھ بھی انجسٹس ہو رہی ہے. ٹھیک مجھے ہے. ایک بہت خوبصورت بات لگتی ہے, میں جی جی ذاتی طور پہ اس کو جتنی بار سمجھتی ہوں مجھے ہر بار اس میں جی نئی بات سمجھ آتی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظلم اور زیادتی ہاں دونوں سے منع کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ظلم کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کو اس مقام پہ فائز نہ کریں جس کا وہ اہل ہے, بالکل آپ اس کو نیچے مقام پہ رکھیں. نیچے رکھیں. زیادتی کیا ہے جی جی کہ آپ کسی کو نیچے مقام والے کو اوپر لا دیں. اوپر لا کے کھڑا کر دیں. اب ظلم بھی منع ہے اور زیادتی بھی منع ہے. جب آپ گھر کے اندر اس طرح کی ناہمواری کو پیدا ہونے دیتے ہیں جی جی تو آپ اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنے لڑکوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. وہیں سے ان ٹھیک ہے. کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جسے ہم نے دبا کے رکھنا ہے. مطلب وہ اپنا حق سمجھنا شروع کر وہ دیتے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ فیمیل ہیں, یہ کمزور ہیں اور ہم بوائز ہیں اور ہمارے لیے مواقع ہیں اور ان کو ہم نے سیکنڈری لیول پہ رکھنا ہے. اب یہ جو ایک آپ کہیں کہ ناہمواری ہے یا عدم ہم آہنگی ہے, یہ آپ کے گھر سے پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو فردر لائف میں دیکھتے ہیں کہ بھائی بہن کو اپنے سے کمتر سمجھے گا, یہی وجہ ہے وراثت میں حصہ نہیں دیتا. وراثت میں وہ سوچے گا کہ اس کا تو حصہ ہی نہیں بنتا, یہ تو میری حق بنتا ہے کہ میں جی لوں. جی کل کو وہی بھائی جب ہسبینڈ بنے گا تو وہ بیوی کو بھی ویسے ٹریٹ کرے گا کہ اس کا کام صرف گھرداری ہے, یہ صرف ان رولز تک رکھے. اور یو نو ویری ویل کہ عورت اس گھر میں جہاں اس کو بیوی بنا کے لایا جا رہا ہے اس کو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی, اس کو عزت نہیں مل رہی, اور اسے بہت اچھے سے پتا کہ اگر میں آج یہ گھر چھوڑ کے واپس اپنے میکے جاؤں تو انہوں نے بھی نہیں رکھنا, انہوں نے بھی نہیں رکھنا. بالکل. اور وہ اپنے کسی بھی حق کا دعویٰ کرنے کے بجائے وہ ہر طرح سے سرنڈر کرنے کو تیار. سرنڈر, حصہ بھی معاف کر دیا ہے, ظلم ہسبینڈ کو کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ بہت آرام سے اس کو ساری چیزیں جو ہے ڈومیسٹک وائلنس اس لیے بڑھ رہا سب برداشت ہو رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے جب مجھے چھوڑنا ہے تو نہ گھر نے مجھے ایکسپٹ کرنا ہے نہ معاشرے نے ایکسپٹ کرنا ہے. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم خواتین کو شدت کا رویہ جو ان کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے
تو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے آپ کو اپنی بیٹیوں پہ اس لیول پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اچھی مائیں بنے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ماں ہی اس رول میں ہے جب وہ بچی کو بھی بتائے کہ تمہارے کیا حقوق ہیں ٹھیک ہے اور تمہارے کیا فرائض ہیں, وہ اپنے بیٹے کو بھی بتائے ٹھیک ہے کہ تمہارے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ اویئرنیس کا اگر آپ ایک مائکرو لیول دیکھتے ہیں تو وہ ماں کا ہے, یعنی کہ اور وہاں سے وہ اپنے بچوں کو مضبوط بنائے. پھر وہ اپنے معاشرے میں جب آئیں, وہاں آپ کی پالیسیز, وہاں آپ کے پروسیجرز, وہاں جو آپ ہم آہنگی کے لیے جو آپ کوٹاز رکھیں, یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں آپ کے لیے جس طرح کی پاپولیشن ہے اس طرح کی ریپرزنٹیشن ہو, تعلیم میں آپ ان کو مقام دیں, آپ معاشرے میں کردار ادا کرنے کے لیے آپ ان کو اپرچونٹی دیں. سب سے امپورٹنٹ بات کہ اب اتنے سینسٹیو ایشو پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, اس موضوع کا جو ہمارا ایک اہم حصہ ہے وہ بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں کیونکہ سب کانٹیننٹ کا جو اسلام ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے, جس میں ہم مختلف مسالک کو دیکھتے ہیں. دیوبندی مکتبہ فکر ہے, اہل سنت بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں. تو یہ بڑے چار ہمارے ہاں مختلف نقطہ نظر ہیں. تو ان تمام مکاتب فکر کے درمیان ہم آہنگی کو یا ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ یہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ درکار بھی ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں خواتین کو پہلے ان تمام مسالک کے بارے میں آگہی دینے کی ضرورت ہے, تاکہ جرنلی اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں جو ان میں سے کسی بھی نقطہ نظر کے حامی ہیں, ہمیں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اصحاب کے ہی ملتے ہیں. بالکل. خواتین کے نام اس لحاظ سے بہت کم ہے. اس کا مطلب ایک تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس اس میں بھی اپورچونٹی موجود نہیں ہے. اگر اویئرنیس کے لیول پہ یا آپ کہہ رہی تعلیم کے طور پہ یا جس بھی وہ ایک مسلک سے بلونگ کرتی ہیں, اگر وہ اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ سکیں تو پہلا تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آئے گا کہ وہ جیسے ابھی پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے خاندان کی پرورش کا ذمہ ان کے سپرد ہے. پہلے تو وہ اس مسئلے کو بہتر سمجھیں گی, ٹھیک ہے, براڈر ان کی اپنی تھاٹ ہوگی. پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس تمام مسالک کے پیچھے سر چشمہ تو اسلام ہے. بالکل ایسے ہی اسلام ہے. اصل میں تو یہ اسلام سے ہی پھوٹ رہے ہیں, سب مسلمان ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک براڈر پکچر میں ہم دیکھیں تو اس میں کامنالٹیز زیادہ ہیں, ایسے ہی ہے, اور ڈفرینسز کم ہوں گے. میں 80% کے قریب آلموسٹلی کامنالٹیز ہیں, اور کوئی 20% اختلافات ہیں, اور وہ بھی کوئی عقائد کے یا بیسک لیول کے نہیں ہیں, وہ ادائیگی کے ہیں, ادائیگی کے زیادہ ہیں. وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کا خدا نخواستہ عقیدے میں فرق آ رہا ہے. یعنی کہ کوئی 4 مادے مانتا ہے تو کوئی 5 مانتے, تو سارے 5 ہی ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کی بیسک جو ڈاکٹرائن ہے اس میں ڈفرنس نہیں ہے. اگر ہم ایک لحاظ سے اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کریں, یا ڈیلیبریٹلی بھی کیا جا سکتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو اسلام کی جو صحیح روح ہے اس سے روشناس کرائیں. ٹھیک ہے. جس سے کیا ہوگا کہ وہ اب جیسے آپ اور میں بات ابھی کر رہے ہیں کہ اگر 80% آپ کا اور میرا ایک چیز پہ اتفاق ہے تو وہ 20% کتنے تفکرات کا باعث بن سکتا ہے, جا کے کہ ہمارے اس میں امبیڈڈ کوئی اپنے مفادات نہ ہوں. ظاہر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیونکہ 80% کو ہائی لائٹ نہیں کیا, 20% کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ ہمیں وہ 80% نظر ہی نہیں آتا. تو اگر ہم پیور اسلام کی پریچنگ پہ اور اس کو سب کے سامنے پیش کریں تو بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ وہ 80% ہائی لائٹ ہو تو یہ 20% خود ہی ڈم ہو جائے گا. اور اگر اس میں خواتین کی بھی اویئرنیس کو ہم اسی طرح سے مسالک کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں بڑھائیں تو اسے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ
آپ کی عورت گھر میں پرورش کر رہی ہے اس نسل کی جس نے بعد میں ایک خاص مسلک سے منسلک ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر اسے صحیح اسلام کا پتہ ہے, یہ جنرلی ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی ہے کہ کوئی بھی جو ڈفرینٹ طرح کی رسومات ہیں جو ہمارے ڈفرینٹ مسالک میں لوگوں نے آپٹ کی ہوئی ہیں, تو اس کے روح رواں مرضی سمجھے جاتے ہیں. بالکل کہ یہ ختم دلوانا ہے, ٹھہر جو ابا جی کو آنے دیں, ابا جی بتائیں گے کہ ختم کیسے کرنا ہے, ٹھہر جائے ابا جی سے آ کے یہ ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے لے کے جائیں. اگر ہم ان کو شعور بھی دیں, آگاہی بھی دیں اور دیں بھی صحیح ڈائریکشن میں, تو اس سے وہ 80% روشنی اتنی بکھرے گی کہ یہ 20% ڈفرینسز ویسے ہی منیمائز ہو جائیں گے. اور آپ کی اس جو نئی نسل ہے جو کسی بھی مسلک سے متعلق ہے, ان کا راہ راست پہ رہنے کے امکانات بہت بہتر ہو جائیں گے. اچھا, اس میں ایک جو بنیادی وجہ ہے کہ جب ہمارے گھر کے اندر تربیت ہو رہی ہوتی ہے, ہماری مائیں کر رہی ہوتی ہیں, جس طرح باقی چیزوں کی ہیں اسی طرح مسالک کی بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم جس مکتبہ فکر کے ساتھ بھی بلونگ رکھتے ہیں, وہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو یا بریلوی مکتبہ فکر ہو, تو ہم وہ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں. تو کیا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی, اصل آئیڈینٹی تو ہماری بینگ مسلم ہے. اس سے بھی ایک اچھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایکچولی ہم اس کو نفسیات میں بھی ایک انداز میں پڑھتے ہیں, ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں سائیکالوجی میں کہ ہم کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ. ٹھیک ہے. فلائٹ کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل میں اور آپ ہم بیٹھے ہیں اور ایک موضوع ہے جس پہ کہ بحث چھڑی ہے, اور میں اور آپ ڈفرینٹ مسلک کے ہیں. اب اگر مجھے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم دو علیحدہ علیحدہ نقطہ نظر کے حامل ہیں, تو ہم دو پاسبلٹیز ہمارے سامنے آئیں گی. ایک ہے کہ ہم فائٹ کریں کہ جو نقطہ نظر ہے آپ اپنے دلائل دیتے جائیں, میں اپنے دلائل دیتی جاؤں, اور دوسرا ہے کہ ہم فلائٹ کر جائیں, یعنی ہم اس بات پہ بات ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو یہ دونوں صورتحال ہیلدی نہیں ہے, نقصان دہ ہے. فلائٹ کا نقصان کیا ہے کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, جیسے کہ آپ نے ایک بڑی سینگ سنی ہوگی, معذرت کے ساتھ سننے والوں سے بھی اور آپ سے بھی, کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہ. یہ بڑا کامن سا, مثالیں بھی دی جاتی ہیں. میں اپنے آپ کو کوئی اس میں اتھارٹی یا اتھینٹک تو نہیں سمجھتی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط روش ہے ایز اے سائیکالوجسٹ. وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ اگلے کی بات کو سمجھیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سی دلیل ہے جو اسے ایک بات پہ کھڑا کیے ہوئے ہے. ڈیولپمنٹ رک جائے گی, اور ہم یہی کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے ڈفرینٹ مسالک کے درمیان کوئی ہیلدی ڈسکشن نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں اگر ہم ڈسکشن جو آپ فائٹ اور فلائٹ کی بات کر رہے ہیں, اس دونوں سے نکل کر اگر ہم ایکسیپٹنس کی طرف ایگزیکٹلی کامنالٹیز کی طرف آئیں, ہمارے لیے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بھی اور میں بھی ایک خدا پہ یقین کرتے ہیں, آپ بھی اور میں بھی آخری نبی پہ یقین کرتے ہیں. یہ کامنالٹیز کو ڈھونڈنا ہمیں ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس میں بھی ہیلپ کرے گا, اور ہمیں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جاننے میں بھی ہیلپ کرے گا. اور سب سے اہم بات کہ یہ اگر اگین آئی ول گیو دا ریفرنس آف سائیکالوجی, یہ ایک طرح سے آپ کی ذہنی ایکسرسائز ہے کہ جس طرح آپ ڈفرینٹ مسالے کو ایکسیپٹ کریں گے, آپ ڈفرینٹ جینڈر کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی کیپیسٹی پالیں گے. یہ ہماری ایک ٹینڈینسی ٹورڈز ریجیڈیٹی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے کچھ کنسٹرینٹس میں, اور ہم اس سے باہر نہیں جاتے ہیں. اگر ہمارے اندر ایک اوپننیس آ جائے تو ہم اس اوپننیس کی وجہ سے بہت سی ناہمواریوں کے لیے اپنے آپ کو اوپن اپ کر دیں. ظاہری بات ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے اور اسلام کے ہونے کے ناطے, دیکھیں اسلام تو ہمارا ایک ہی ہے, جینڈر کے لحاظ سے سوچ میں فرق آ سکتا ہے, میل اور فیمیل اسلام کو, قرآن کو, حدیث کو, اور طرح سے ہماری جو ایجوکیشن لیول ہے, ہمارا جو پیشہ ہے, ہمارے جو مختلف کلچر ہے, تو بیک گراؤنڈ کے چینج ہونے کی وجہ سے قرآن کو سمجھنے کا, حدیث کو سمجھنے کا
تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، یہ تو نیچرلی ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو یونیک مختلف پیدا بنایا، کیا. اور آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت ہو. اب آپ جس اینگل میں بیٹھے ہو، جس اینگل میں میں بیٹھی ہوں، ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے ہوئے ہمیں چیزوں کی شکل و شباہت فرق نظر آئے گی، کیونکہ ہمارا اینگل فرق ہے. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ میں آپ سے آپ کے اینگل کی آگاہی لوں اور آپ میرے سے میرے اینگل کی آگاہی لیں، ہم دونوں کے لیے ایک زیادہ بڑی پکچر کلیئر ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، بہت خوبصورت میڈم آپ نے بات کی. ہم اسی کو ہم مختصر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کا ایک رول کمیونٹی سطح کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ایک کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ خواتین کی خاصی تعداد تعلیمی اداروں میں بھی آ رہی ہے اور پھر وہ ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، گائیڈ بھی کر رہی ہیں، تو کمیونٹی سطح کے اوپر اور تعلیمی اداروں میں رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے خواتین یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بڑا ہی بنیادی اور اہم سوال ہے. جی جی جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ عورت کا ایک خاص رول جو ہے مدر کے طور پہ معاشرے کی ترویج اور تربیت ہے، بالکل اسی طرح سے ماں کے بعد جو سب سے اہم کردار تربیت میں ادا کرتے ہیں وہ آپ کے تعلیمی ادارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے ماں اپنے بچوں کی ڈائیورسٹی کے باوجود ان کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے اور ان کو ایک ایسا کمپریہنسو انداز دیتی ہے جو ان کے لیے آگے والی زندگی کو سمجھنے میں آسانی دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے اساتذہ اکرام بھی اسی طرح کا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کتنی برداشت اور کتنی وسعت ہے. ٹھیک ہے. اس برداشت اور وسعت کو پہلے تو آپ اپنے لیول پہ بڑھائیں. جی جی. پھر جب آپ بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر تو آپ کے لیے ایک بڑا سیٹ آف پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. جی جی. وہاں آپ کے پاس ویرائٹی زیادہ ہے. وہاں پہ یہ ہم آہنگی کو قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس اپرچونٹی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ مختلف مسلک کے لوگ موجود ہیں جو کہ ایز اساتذہ بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ان کے درمیان ہیلدی ڈسکشنز، ان کے درمیان ہیلدی ایکسپوجرز، ان کے درمیان کامنالٹیز کے اوپر اتفاق رائے، ان کے درمیان اس طرح کے ایونٹس کے اوپر کمبائن ایفرٹس جو پرائمریلی آبجیکٹیو کو ہائی لائٹ کریں. یعنی اگر مختلف مسالک کے بچے ہیں یا ٹیچرز بھی ہیں تو اگر اسلام کے نام پہ ایک ایونٹ ہے تو ان میں سے کسی کا بھی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسی چیزیں آپ کے لیے معاشرتی ناہمواری کو منیمائز کرے گی اور ایکسیپٹنس کو میکسیمائز کرے گی، جو مسالک کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، جینڈر کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا آپ جس کو کہیں کہ نیئر فیوچر میں بھی اس کے ریزلٹس ملیں گے اور لانگ ٹرم میں بھی آپ کو اس کے فوائد مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے. میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف مسالک کی جو خواتین ہیں ان کے درمیان جو ڈائلاگ ہے ان کو اس ڈائلاگ کے اندر شرکت کرنا یا شریک کرنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ عورت اگر آپ کے معاشرے کا 50% سے زیادہ حصہ ہے اور اگر آپ اس کو امپورٹنٹ ڈائلاگس میں اس کی رائے کو شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی معاشرے کو آدھا کر دیں گے. اور جب آپ ان کی ریپرزنٹیشن کو لے کے نہیں آئیں گے، ان کے نقطۂ نظر کو سامنے نہیں لائیں گے، ان کی جو کیوریز اینڈ کیوروسٹیز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی ایک جامعیت قائم نہیں کر پائیں گے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ان کو ڈائلاگ کا پارٹ بھی بنائیں، ان کو لے کے بھی آئیں. بلکہ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے اور میں اس کو سائیکالوجی کے ریفرنس سے ہی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ بینگ ڈفرینٹ جینڈر کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم میں کچھ خصائص بھی مختلف پیدا کیے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی خواتین میں ایک شائستگی اور زیادہ بہتر کمیونیکیشن کی صلاحیت ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ ودیت ہے یا ان میں یہ صلاحیت بہتر پائی جاتی ہے اور آپ اس سے استفادہ نہ کریں تو پھر آپ کس طرح سے اس معاشرت کو آگے لے کے جا سکیں گے. اور ان کی رائے، اور بلکہ اگر آپ دیکھیں گے ہم اس کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اگر صرف بوائز کو آپ ایجوکیٹ کریں
تو ان کو کنٹرول اور ڈسپلن کے بہت پرابلمس ہوتے ہیں. اور اگر صرف آپ گرلس کو علیحدہ انسٹیٹیوشنس میں پڑھائیں تو ان کے اندر شائنیس اور اس طرح. لیکن جب آپ ان کو ایک ادارے میں پڑھاتے تو جو میل حضرات ہیں وہ بھی فیمیل کی پریزنس کی وجہ سے زیادہ بہتر طریقے سے, زیادہ سویلائزڈ وے میں وہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک انڈائریکٹ وے میں, یا آپ کہہ لیں کہ ایک ڈفرینٹ پیڈاگوجی سے سوسائٹی کو سویلائزڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور اگر آپ خواتین کو اس طرح کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں, ان کے نقطۂ نظر کو لیتے, ٹھیک ہے, آپ ان کو بھی ایجوکیٹ کریں گے اور ان کے توسط سے آپ اپنی سوسائٹی کو بھی زیادہ ہم آہنگ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اس موضوع کے اوپر ڈیٹیل ہماری رہنمائی فرمائی. میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے جو خواتین کا کردار ہے, کہ خواتین کو خاص طور پر کیا کرنا چاہیے, ایک میسیج آپ کا کیا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوور آل معاشرے کو, جس میں مرد بھی شامل ہے, خواتین بھی شامل ہے, کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم پرامن ماحول کے اندر اپنی مذہبی اور معاشرتی روایات کو قائم کر سکیں. بہت ہی خوبصورت آپ کا ٹاپک ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید چند الفاظ جو ہیں وہ پتہ نہیں اس تمام میسج کو اچھے طریقے سے کور اپ کر سکیں گے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم خواتین کی صفات میں سے بات کریں تو ایک ان کی جو بہت بڑی خوبی ہے وہ ان کا صبر ہے, پیشنس ہے, ٹالرنس ہے. وہ مختلف مواقع کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمیں آپ کے اس ٹاپک سے متعلق بھی اپنے پورے معاشرے میں جو خوبی چاہیے ہے وہ پیشنس کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے اس وقت میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خواتین کو ہم بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرائیں کہ ان میں یہ خوبی موجود ہے, تاکہ وہ اپنے پیشنس سے اپنی ایک جگہ بنائیں, اپنے آپ کو ایک ایکسیپٹنس کے مقام پہ لے کے جائیں. On the same side, I'll be requesting کہ میل جو ہیں وہ بھی اس چیز سے لرن کریں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی پیشنس کا مظاہرہ کریں. اور ان دونوں کے اس ایک بڑی کوالٹی کی وجہ سے نہ صرف آپ کے مختلف مسالک کے اندر ہم آہنگی کریٹ ہوگی, کیونکہ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم ایک دوسرے کو سننے کا مارجن بھی نہیں دیتے ہیں, بعض اوقات تو دیکھنے کا مارجن نہیں دیتے ہیں. یعنی اگر پتہ چل جائے کہ یہ فلاں اصحاب جو ہیں یہ اس مسلک سے ہیں تو ہم کسی ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھنا بھی نہیں پسند کریں گے. دیکھا جائے تو یہ ہماری ٹالرنس کی کمی کی ایک وجہ ہے. ہمارے نبی, ہمارے پیغمبر کی سیرت کو ہم دیکھیں تو انہوں نے تو ہر موقع کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا اور درس بھی دیا. تو یہ اس وقت یہ آپ کا, میں تو یہ کہوں گی کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کا نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹالرنس آپ کو اس چیز پہ اکساتی ہے, اس ٹالرنس کی کمی اکساتی ہے کہ آپ اپنے سے مختلف جینڈر کو بھی برداشت نہ کریں, آپ اپنے سے کسی کم درجے والے کو بھی برداشت نہ کریں, آپ اپنے سے مختلف کو بھی برداشت نہ کریں, وہ چاہے سوچ رکھنے والا ہو یا شکل و شباہت رکھنے والا ہو, تو آپ اس کے لیے کسی بھی طرح کی برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت ہی بنیادی طور پہ ایک لفظ میں آج کا ایک میسج دوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پیشنس ایک ایسی خوبی ہے جس پہ آپ اس کو جتنا بھی ایکوائر کر لیں اس میں ابھی موجود ہے فلیکسیبلٹی کہ آپ اور پیدا کر سکتے ہیں. اور اسلام نے تو ہمیں کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. باقیوں کے متعلق مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. ایگزیکٹلی. دوست کا کہا ہے القاسب حبیب اللہ, یا اور تو جتنی میری نالج ہے تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ میں اس کے ساتھ ہوں, یہ جو صبر کرنے والے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کوزہ بدریا بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا ساتھ میسر آ جائے تو آپ کو اور پھر کیا چاہیے, اور تو کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور اس اہم جو موضوع تھا ہماری سوسائٹی کا, ہمارے معاشرے کا, اور خاص طور پر بین المسالک کے حوالے سے جو خواتین کا کردار ہے,
اس کے تمام گوشوں کے اوپر آپ نے بھرپور ہماری رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, بڑی مہربانی.